بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج ایک بہت اہم ہے موضوع اللغہ والادب۔ تو اس بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ اللغہ والادب، لغت جو ہے یہ بھی ایک عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے، اس میں کوئی مخصوص زبان کی قید نہیں ہوتی کہ ہم اس کے بارے میں اسٹڈی کریں، بلکہ لغتاً فی العموم تو ادب جو ہے لٹریچر ہوتا ہے، کسی بھی زبان میں اس کا ادب ہوتا ہے، اور وہ کئی صورتوں میں ہوتا ہے، شعر میں ہوتا ہے، نثر میں ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں جن میں کسی بھی مطلب ہے کہ مسجع کلام کی صورت میں، اور نثر میں پھر آگے مختلف جو اس کے اقسام ہیں، ضرب الامثال ہوں گی، حکم ہوں گے، وصایا ہوں گے، خطبات ہوں گے۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ جو لغت ہے وہ لغوی طور پر یہ اللغہ کا جو لفظ ہے یہ کہاں سے نکلا۔ تو امام ازہری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو مادہ ہے وہ لام غین واو ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے وہ لے کے آتے ہیں اس کو لغا یلغو لغون۔ تو وہ کہتے ہیں کہا جاتا ہے یقال لغا بکذا اذا تکلم بھی، کہ ہم کہتے ہیں لغا اس نے کلام کیا بکذا اس طرح۔ تو یہ لغا اس معنی میں ہوتا ہے کہ اذا تکلم بھی، جب وہ کلام کرے اس طرح۔ تو یہ لغا یلغو ناصر ین شروع سے آتا ہے ان کے نزدیک، اور جو ابن الانباری ہیں وہ کہتے ہیں اس کا اصل مادہ لام غین یا ہے، اور اس سے وہ کہتے ہیں لاغی یلغا، سمع یسمع لغیون۔ تو جب لغی یلغا لغیون ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے اذا لاہج بھی، لاہج بھی۔ اور اس طرح لغت کے اللغہ جو لفظ ہے اس کے لغت میں 3 معانی آتے ہیں، التکلم، اللفظ اور الصوت، کہ تکلم بھی لغت کا معنی ہے، اور اس کا معنی لفظ بھی ہے، اور اس کا معنی صوت بھی ہے۔ اور اس کی کچھ اصطلاحی تعریفات ہیں، آپ وہ دیکھ لیں۔ جیسے ابن جنی کے نزدیک یہ سب سے معتبر ڈیفینیشن اور بڑی جامع معنی لغت کی تعریف مانی جاتی ہے، یہ جو ابن جنی نے کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اصوات یعبر بها کل قوم عن اغراضهم، کہ لغت وہ آوازیں ہیں جن کے ذریعے کوئی بھی قوم یا ہر قوم تعبیر کرتی ہے عن اغراضهم، اپنی اغراض کو، کہ جو ان کے مافی ضمیر ہوتا ہے، جو غرض ہوتی ہے وہ اگلے بندے تک پہنچانے کے لیے جن آوازوں کا استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ جو آوازیں ہیں وہی لغت کہلاتی ہیں۔ اور ابن حاجب نے کہا کہ لغت سے مراد کل لفظ، ہر وہ لفظ ہے وضع لمعنی، جو معنی کے لیے وضع کیا جائے، یہ ابن حاجب نے کہا۔ اور ابن خلدون بولتے ہیں کہ اللغہ ملکۃ فی اللسان، کہ لغت جو ہے وہ زبان میں جو ملکہ ہے آپ کی، ملکۃ فی اللسان مطلب یہ ہے کہ آپ کی زبان سے جو بھی ادائیگی ہوتی ہے، زبان کا ملکہ کیا ہے؟ زبان کا ملکہ یہ ہے کہ آپ اپنا مافی ضمیر، اپنا احساسات، جذبات وہ اگلے بندے تک یا پورے معاشرے تک ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک موڈ آف کمیونیکیشن ہے، ٹھیک ہے نا، تو ذریعہ تو تواصل ہے۔ تو اس کو آپ ابن خلدون کا کہنے کا یہ مطلب ہے۔ اور پھر کسی بھی جو لینگویج ہوتی ہے نا اس کی کچھ وظائف ہوتے ہیں، وظائف کا مطلب ہے فنکشنز، کہ جو اس کی ڈیوٹیز ہیں، تو وہ کسی بھی لینگویج کی 4 ڈیوٹیز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اتصال، کہ سب سے پہلا فرض جو ہے کسی بھی زبان پر جو وظیفہ اہمہ ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتصال ہے، کہ اس نے آپ ایک بندے کا دوسرے سے، ایک سوسائٹی کا دوسرے سے، ایک سٹی کا دوسرے سے انٹریکشن کروانا ہے کمیونیکیشن کے حوالے سے۔ تو یہ سب سے اہم وظیفہ ہے، اور اسی کی بنیاد پہ زبان پھیلتی ہے۔ اس کے بعد جی تعبیر، اس نے مختلف ایکسپریشنز دینے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی لینگویج ہے۔ اب دوسرے وظیفہ اور تیسرے کو ملا کے دیکھتے ہیں کہ تیسرا ہے عبارات، کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ
کسی بھی لینگویج میں مختلف الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو ظاہری طور پہ آپ کو الفاظ سنائی دے رہے ہیں یا آپ ان کو لکھ رہے ہیں، اور ایک ہے اس کی تعبیر، یعنی تعبیر کہ جو ان الفاظ میں، اس عبارت میں جو مفاہیم، جو آپ کے احساسات، جو آپ کے ایموشنز اس میں پائے جا رہے ہیں، تو لغت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جسٹ ایسے فضول ہی الفاظ کا مجموعہ نہیں ہو، بلکہ اس کے الفاظ، اس کی عبارت سے یہ پتہ چلے کہ یہ معانی، مفاہیم سے بھرپور اور بڑی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی تھک اور دقت ہے، اس میں تھکنس ہے اور دقت ہے اس عبارت میں. تو یہ دونوں، اور اس کے بعد تفاہم، پھر وہ کمپیٹیبل ہونی چاہیے دوسرے لوگوں سے، مطلب ہے کہ وہ ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اتصال بھی ہوگا، عبارات بھی ہوں گی، تعبیر بھی ہوگی، لیکن اگر تفاہم نہیں ہوگا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا خاص. اس کے بعد یہ خصائص ہیں لغہ العربیہ کے. کوئی بھی زبان ہوتی ہے نا، اس کی مختلف خصوصیات ہوتی ہیں. فار ایگزامپل آپ لے لیں، مطلب ہے کہ انگریزی کو لے لیں، انگلش ہے تو اس کی اپنی کچھ سیلینٹ فیچرز ہوں گے، خصوصیات ہوں گی، ٹھیک ہے نا، کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. اور ہر زبان کے اس طرح ہوتے ہیں کہ جو انگریزی میں کچھ چیزیں ہوں گی وہ عربی میں نہیں ہوں گی، اور عربی میں تو بہت ہی ایسی چیزیں ہیں جو کسی اور زبان میں نہیں ہیں. تو خصائص سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو ڈسٹنکٹیو، جو کہتے ہیں، جو ڈسٹنکشنز ہوتی ہیں کسی بھی لینگویج کی، اس کے وہ خصوصیات ہیں. جیسے عربی میں سب سے پہلے معلقات ہیں. تو معلقات انتم تفهمون معلقات ماذا معنى معلقة الشيء الذي علق على شيء. يقال هذه المعلقات علق على أستار الكعبة وكتب بالماء الذهب. وهناك قول آخر بعضهم يقولون علقوا العرب هذه المعلقات في أذهانهم ولذلك يسمى هذه القصائد معلقات. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ معلقات اس کا سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ وہ معلقات جو بعض کہتے ہیں سونے کے پانی سے لکھے گئے اور ستارے کعبہ پہ لٹکائے گئے، کچھ کہتے ہیں کہ لوگوں نے ان کو علقوها فی اذہانہم، یعنی حافظوها، کہ ان کو حفظ کیا، اپنے ذہنوں میں لٹکایا. تو وہ معلقات جو ہے وہ خاصہ ہیں لغہ العربیہ اور ادب عربی کا. اس کے بعد اس زبان میں اعراب ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ جب عوامل بدلتا ہے تو عوامل کے بدلنے سے کلمات کے آخر کا اعراب بدلتا ہے. تو یہ اس زبان کی خصوصیت ہے اور اس کی امتیازات میں سے ایک ہے. اس کے بعد دقت التعبیر، اس میں دقت اور گہرائی ہے. کیا ہے کہ اب دن کو دیکھ لیں، صبح، اس کے بعد یہ چاشت کا وقت، پھر یہ دوپہر، شام. تو اردو انگلش میں تو یہی ہے نا، لیکن اس میں ہر وقت کے لیے کوئی 8 پورے دن میں جو اوقات ہیں اس کے کوئی 8-10 علیحدہ نام ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں اس میں کہ جیسے ہم، مطلب ہے کہ ہمیں تو یہی پتہ ہوتا ہے نا کہ ظہر کے بعد سونا قیلولہ ہے، لیکن اگر عصر کے بعد سوئیں اس کو کیا کہیں گے؟ تو عربی میں اس کو عیلولہ کہتے ہیں. فجر کے بعد سونے کو حیلولہ کہتے ہیں. تو اس میں ہر چیز کے لیے دقت ہے، دقت معنی ہے، دقت لفظی ہے. اس کے بعد اعجاز و ایجاز. اعجاز تو یہ ہے کہ یہ دوسروں کو معجز کرنے والی زبان ہے، اس کے مقابلے میں کوئی دوسری زبان نہیں ٹھہر سکی. اور ایجاز آپ کو پتہ ہے کہ الفاظ کم ہوں، معانی زیادہ ہوں، کلام مطلب ہے کہ وہ ایجاز ہوتے ہیں. تو یہ ساری زبانوں میں ہوتا ہے، لیکن اس میں کچھ زیادہ ہی ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں وہ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن و احادیث اور ان کی جو ضرب الامثال و حکم ہمیں ملتے ہیں، تو ان میں بلاغت، تشبیہ، استعارہ اور کنایہ، ان کا وافر استعمال ہے. تو اس میں سب سے زیادہ اعجاز بھی ہے اور ایجاز بھی ہے. اور اس کے بعد اس میں مترادفات و متضادات بہت ہیں. اس میں ایک ہی چیز کے بہت سے نام، شیر کتنے نام، تلوار کے اتنے نام، مطلب ہے کہ ایک ہی لفظ کو بارش کے اتنے نام. تو ہر چیز کے، رات کے اتنے نام، ٹھیک ہے نا، دن کے اتنے نام. تو اس میں ہر چیز کے جو ہے اس کے سینونیمز ہیں،
ہم معنی الفاظ وہ بہت بے شمار ہے. اسی طرح جو اینٹونیمز ہوتے ہیں، مترادفات، متضادات، وہ بے تحاشا ہیں. تو اس حوالے سے یہ بڑی ایک جامع زبان ہے. تو یہ میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو اس بارے میں. تو تھینک یو ویری مچ فار لسننگ.